الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس نے زندگی کا پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ اور یہ چونکہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اسے ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دی جائے، لیکن اس کو اگر اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر جو ہے کوئی کوچ ڈرائیونگ نہ سکھائے تو ہرگز وہ ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ اس مزاج کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نازل نہیں فرمائی بلکہ انبیاء علیہ السلام کو زندگی کے طور طریقے سکھانے کے لیے بھیجا، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ کی سیرت کا ایک ایک جز کو ہم تک محفوظ فرما کر یہ انتظام کیا کہ آپ نے زندگی کی اس گاڑی کی ڈرائیونگ ہمیں سکھائی۔ تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں جو کام کیا جائے گا زندگی کا عبادت ہے۔ ہمارے یہاں جو عبادت کا یہ کنسیپٹ ہے، جزوی کنسیپٹ کہ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، شادی کو عبادت نہیں سمجھتے، گھر بار چلانے کو عبادت نہیں سمجھتے، تجارت کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ پوری زندگی عبادت ہے، اسے بندہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ عبادات جن کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ بندگی کی ریہرسل اور مشق کرانے کے لیے تاکہ اللہ کی ماننی آ جائے۔ تو اسی میں شادی بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ یقیناً یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی عبادت کے بعد دوسری عبادتوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے پہلے کی 83 رکعت نکاح کے بعد کی 1 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ تمام اعمال کا ثواب 83 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اس لیے جن چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں اس کا شرعی طریقہ سیکھ کر اس کی مرضی کے مطابق ہم جو ہے شرعی ضابطے اور قاعدے کے مطابق اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو نماز کا ایک شرعی طریقہ اور سنت طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قبلے کی طرف کو پیٹ کر کے نماز پڑھنے لگے تو آپ کو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو جائے گی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ طریقے کے مطابق نہیں ہے جو نبی نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صرف نماز ہی پڑھنا نہیں سکھایا آپ نے، شادی بھی اس طرح کرو جس طرح مجھے شادی کرتے ہوئے دیکھا، بچوں کے ساتھ اس طرح رہو، فیملی کے ساتھ گھر میں معاشرتی زندگی اس طرح معاملات میں اخلاق میں ہر چیز میں زندگی کے میری اتباع و پیروی کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ انسان سماجی حیوان ہے، اس کی سماجی زندگی شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ شادی سنت کے طریقے پر ہو جائے تو ظاہر ہے پوری زندگی سنت کی پٹڑی پر چڑھ جاتی ہے، اور یہاں سے اگر وہ سنت سے ہٹ جائے تو ظاہر ہے پوری زندگی سنت کے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اسے برادری کا رواج سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ نماز میں ایک آدمی 1 نمبر کا مسلمان ہے، لیکن شادی میں جا کے وہ بہار کا ہے یا حیدرآباد کا ہے یا فلاں برادری کا ہے، وہ اپنی اسی برادری کی وہ سمجھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ارشاد ہے کہ کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کی دنیا دیکھو۔ اور دنیا میں مطلب یہ ہے کہ نماز میں کیا دینداری دیکھیں گے؟ نماز میں آدمی نمازی بن کے آئے گا، حج میں آدمی حاجی بن کے آئے گا، روزے میں آدمی روزے دار بن کے آئے گا۔ تو اصل دیکھنا ہے کسی کی دینداری تو اس کے کیا ہے، اس کے کاروبار، اس کے جو ہے اس کا رہن سہن، خصوصاً اس کی شادی سب سے بڑا امتحان ہے محبت کا۔ جس سے محبت ہوتی ہے آخری درجے، شروع سے لے کر رشتے سے لے کر آخر تک اس کو شریک کرتا ہے آدمی شادی۔ اور جن سے رشتہ نہیں ہوتا تو میں اکثر یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میں ذاکر نگر کے ایک پوسٹ آفس میں گیا تو ایک داڑھی والے بزرگ جو ہے وہ پوسٹ ماسٹر سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمارے شادی کے کارڈ ہیں، ان کے 2-3 دن پہلے کی مہر لگا دیجئے، جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں لے لیجئے۔ تو میں نے پوچھا اس کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم شادی میں شریک کرنا نہیں چاہتے لیکن شکایت دور کرنے کے لیے کارڈ ڈال رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ضابطے اور قاعدے کے مطابق شادی میں شرکت ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی میں ہم لوگ بہت بے ضابطگی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ایسا خوبصورت نظام زندگی کا خصوصاً شادیوں کو بنایا تھا۔ اگر ہم لوگ اس کا لحاظ کرتے
تو ہمیں جو ہے کتنی مصیبتوں اور کتنے عذاب اور کتنی مشقت سے معاشرہ بچ سکتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ پرسنل لا بورڈ نے یہ تحریک چلائی ہے، یقینی بہت ہی خوش آئند ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم لوگ بہت منصوبہ بند طریقے پر اس کا وہ بنایا جائے۔ اصل میں شادی کا جب پورا پلان ہو جاتا ہے اور پورا پروگرام اور خاکہ بن جاتا ہے، اس کے بعد شادی پر تقریریں یا اس پر نقد سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے تجربہ کیا کہ اس کا ایک پروگرام بنایا جائے کہ علماء، اپنے علاقے کے علماء شادیوں کے خاص سیزن میں جن لوگوں کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں انہیں اسلامی شادی سکھانے کے لیے جائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں، خصوصاً نوجوانوں کو سنت کی ترغیب دے کر نوجوانوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ شادی میں خصوصاً، میرے حضرت والا فرماتے تھے کتنا اسلام کا خوبصورت اور آسان نظام ہے۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا عالمی انور اللہ مقدم فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں، سادی کر دی جائے، وہ سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ لیکن یہ سادگی ہمارے لیے ناممکن ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے علاوہ ہر ایک کو منانے کی فکر ہے۔ اماں ناراض ہو جائیں گی، بہن ناراض ہو جائیں گے، برادری کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس کی سب کی فکر ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں، اللہ اس کے رسول کے ناراض ہو جائیں گے تو ہماری نہ دنیا بن سکے گی نہ آخرت بن سکے گی۔ سارے مطلب ہمارے اللہ کی ذات سے پورے ہونے والے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کے بعد ہمارے لیے کون سا ٹھکانہ ہے؟ ہم لوگ اصل میں اس میں خصوصاً مال کی ذات اور کچھ کھلا ایسا حال ہو گیا ہے، اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں جانے کے بعد اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کس مذہب کے ماننے والے شادی کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم ہوتا کہ کسی مسلمان کی شادی ہے، کسی غیر مسلم کی شادی ہے، اور وہ مال کی بہتات یا کثرت، وہ مال نہیں بھی ہوتا تو لوگ سود پر لے کر جو ہے وہ ایسا مجبور ہو گئے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے معاشرے میں ایسا رواج بن گیا ہے کہ سادگی کے ساتھ شادی کرنا ایک عار کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے غریب لوگ سود پر قرض لے کر اور زمینیں بیچ کر اور جائیداد بیچ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، یا ایک جن کو یہ بھی قرض بھی میسر نہیں، ان کی بچیاں بیچاری جو ہے وہ تڑپتی ہیں اور اپنے والدین پر عذاب بن رہی ہیں۔ یہ مال اصل میں ہمارے پاس ملکیت نہیں ہے، ہم سب کو یہ بات بتائی گئی ہے، ہم کو جانا ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز میں اعلان بار بار رٹ لگوائی جاتی ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ اور حساب کے دن میں جن چیزوں کا سوال ہونا ہے ہم سے، حدیث میں آیا ہے جن 4 سوالات کے جواب کے بغیر آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس میں ایک سوال، تیسرا سوال یہ ہوگا مال کس طرح پر کمایا، مال کس طرح پر خرچ ہوا۔ چند پیسے ہو گئے، اپنے آپ کو مالدار اور مالداری کی شان بڑھانے کے لیے خصوصاً ہم نے شادی کو ایک عذاب بنا دیا ہے، خصوصاً غربا اور بیچاری بچیوں کی زندگی سے ہم لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم نے کتنی معصوم دوشیزائیں اپنی شادیوں کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ روز ہمارے پاس اس طرح کے خطوط بھی آتے رہتے ہیں اور اس طرح کے فون اور لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ مال ہمارے پاس ملکیت نہیں ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم سے حساب کیسا؟ مالک کا حساب ہوتا ہے چوکیدار سے، امین سے، کیشیئر سے، یہ حساب ہوتا ہے۔ غلطی اگر کمانے میں ہم نے کوتاہی کی ہوگی تو شرعی سرکاری اصطلاح میں اسے کالا دھن کہتے ہیں، غیر قانونی کمایا ہوا، اور شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں مال حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اور خرچ کرنے میں کوتاہی کی تو جو ہے سرکاری اصطلاح میں اسے گھوٹالہ کہتے ہیں۔ گھوٹالے میں کتنے بڑے بڑے منسٹر اور بڑے بڑے لیڈر جو ہے جیل میں جاتے ہیں۔ اسلام میں اسے کہتے ہیں تبذیر، بے محل خرچ کرنا۔ جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا، جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا، خرچ کرنے کو کہا تھا وہاں خرچ نہیں کیا۔ بہنوئی کو کونسلر کو دی تھی سڑک بنانے کے لیے رقم، اور بہنوئی کی کوٹھی بنا دی تو اس کو گھوٹالہ کہتے ہیں، جیل میں جائیں گے۔ تو اس میں فرمایا، تو اس میں بھی سزا پینلٹی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تبذیر کرنے والے، بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ، کافر ہے، باغی ہے، غدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات فرمائی کہ 2 گناہ اگرچہ فسق ہیں مگر انہیں کفر و شرک کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک جھوٹ کو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ شرک سے بچو، جھوٹ بات سے بچو۔ اور ایک تبذیر، بے محل خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان اپنے رب کا کافر ہے، باغی ہے، غدار ہے۔
لیکن ہم لوگ مال کے ذوم میں جو ہے مسلسل خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ایسی سادگی کے ساتھ شادی کی تھی، اس میں ہم لوگ بہت ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، بے احتیاطی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ منصوبہ بند طریقے پر اس کی تحریک چلائی جائے، یقیناً اس کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جو رذائل، جو خرابیاں اجتماعی طور پر ظلم کی حد تک ملت میں بڑھ گئے ہیں، ان میں ایک بڑا رذیلہ شادیوں میں بے جا اسراف ہے۔ ملت ایک ایک پیسے کو تڑپ رہی ہے، بچوں کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنے لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جھوپڑے نہیں ہیں، لوگ جانے دے رہے ہیں، اور ایسے میں ہم لوگ اپنے مال کو بے دریغ حرام طریقے پر خرچ کر کے اللہ کے غضب کو مول لے رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے، اس سلسلے میں بڑی ہنگامی کوششیں کی جائیں۔ اس کے لیے اصل میں تقریروں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، اصل چیز یہ ہے کچھ نوجوان اور خصوصاً ملت کے قائدین، ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ملت کے قائدین تقریر کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مقتدی حضرات کے یہاں جو ہے شادی میں بے حد اسراف ہوتا ہے۔ ولیمے کا ولیمے کی اجازت دی ہے، لیکن ولیمہ ایسی شان کا ولیمہ جس سے لوگوں کو شان ظاہر ہو اور عام آدمی کرنے پر قادر نہ ہو، یقیناً ایسے وقت میں اس کے جواز کے سلسلے میں بھی تھوڑا سا جو ہے علماء کو ضرور شک پیدا ہوگا۔ یقیناً کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ دوسرے لوگوں ساتھیوں اور رفقا کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق آسان شادی کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن معلوم ہوا فلاں جگہ جو ہے فلاں ادارے کے بڑے ذمہ دار کی جو ہے بیٹے کی بارات میں 50 گاڑیاں آئیں، اور فلاں جگہ اس کے اندر اتنا ہوا، اتنی عذاب و تاب کے ساتھ شادی کی جو ہوئی، تو لوگ ہم سے کہنے لگے تم چھٹ بھئیے ہو، بڑے لوگوں کو دین کا معلوم نہیں ہے۔ تو ساری کوششیں ایک دم اکارا جاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے مقتدی حضرات ملت کے، جن کو اس کی فکر ہے، خصوصاً پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار حضرات اس کی مثال قائم کریں کہ وہ سنت کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرح سے ایسی شادیاں کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر جو ہے بعد میں معلوم کر رہے ہیں کہ کیا شادی کی ہے۔ مدینہ کی چھوٹی سی اس بستی میں مہاجرین میں آپس میں کیسا تعلق، اللہ کے نبی سے کیسی عقیدت، لیکن وہ جانتے تھے مزاج سنت اور ذوق سنت کو کہ اللہ کے نبی اس بات سے زیادہ خوش ہوں گے کہ سادگی کے ساتھ اتنی شادی کی جائے کہ مجھے بھی اطلاع نہ دی جائے، اس کے مقابلے میں کہ ہم لوگ دعوتیں کی جائیں اور معزز اور بڑے لوگوں کو شریک کیا جائے۔ تو ضرورت اس کی عملی اقدام کیا۔ دوسری ایک بات جو جہیز کی لعنت جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور غیر اسلامی ہندوانہ دہیج کو ہم نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز سے استدلال کیا ہے، حالانکہ وہ معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ جو سامان تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی آنے والی بہو کے لیے اپنی زرہ بیچ کر انتظام کیا تھا، لیکن وہ چلتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جہیز نہ لینے کے مقابلے میں اس کی طرف ترغیب دینی چاہیے کہ نہ دینے والے کھڑے ہوں۔ اچھا میں جہیز نہ لینے میں ایک طرح سے عزت ہے اور وقار ہے اور نام ہے، نہیں ہم نے لیا نہیں، لیکن جہیز نہ دینا مشکل کام ہے اصل میں، تو جہیز نہ دینے کے سلسلے میں لوگوں کو کیا جائے، اس سلسلے میں جو ہے آمادہ کیا جائے۔ اس کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کریں اور اس میں ترغیب کر کے لوگوں سے عہد پیمان لی جائے گا، لڑکے جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ 100% سنت کے مطابق شادیاں کریں گے، اور اس کی عملی مثالیں ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے، کسی بڑے آدمی نے، کسی ذمہ دار نے سادگی کے ساتھ ایک شادی کی تو اس کو دیکھا دیکھی سینکڑوں لوگ جو بیچارے مجبور و محض تھے، انہوں نے اس کی اتباع و پیروی کر کے اس کی تقلید میں اپنے کام نکال لیے۔ اب یہ شادیوں میں اسراف کی وجہ سے کیسا حل ہوتا ہے، میرے پاس اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے پاس 2 خط محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ایک حیدرآباد کی ایک بچی کا خط ہے، ایک گیا کی ایک بیٹی کا خط ہے، جو میں نے ارمغان میں بھی چھپوایا تھا۔ بڑا تڑپ تھا جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا، بلک بلک کے رونے کو دل چاہا۔ ایک بچی ہے گیا کی، اس نے خط لکھا کہ چچا جان میں نے جو ہے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کا جو ہے ایڈریس اور آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم 4 بہنیں، چاروں قبول صورت ہیں اور الحمدللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاج ہی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے۔ تو اب شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں، میرے والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اس کی وجہ سے چچا جان ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے۔ میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا،
اور رات تہجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی. والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے, رب کریم میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں, مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہے جواب دیا تھا. یہ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلوں سے ٹکرا رہی ہیں, ان مال والوں کی جو ہے ان کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں, ان کو تباہ, ان کو پھونک کر رکھ دیں گی ان مظلوموں کی آہیں جو مال کے زوم میں مسلسل شادی کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عملی مثالیں, تقریریں کرنے سے, وعظ کرنے سے اور اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر لوگ کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ شادی, سنت کے مطابق شادی کی جائے. یقیناً یہ معاشرہ جب اجتماعی ظلم سے بچے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ, میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اپنے کرم فرما محسن پرسنل لا بورڈ کے فعال سیکریٹری جناب مفتی عمرین صاحب کو کہ انہوں نے یقیناً یہ ان کو بہت فعال آدمی ہیں اور یقیناً ان کو یہ ذمہ داری اور باغ ڈور سونپی گئی ہے. تو بزرگوں کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ عملی مثالیں قائم کریں گے اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کھڑا کر دیں گے جو ہے اس رذیلے کے خلاف انقلاب برپا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.